وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، ابھی کچھ دنوں پہلے سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کے ایک چاہنے والے سے واٹس ایپ گروپ میں ایک ڈاکٹر صاحب کی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کے سوال کے جواب میں کچھ ایسے جملے استعمال کیے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ یہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ بتا سکوں کہ ان صاحب کو مروجہ تبلیغی جماعت میں جا کر کیا سیکھنا چاہیے تھا اور کیا سیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور اس جماعتی بندے کی بات ان کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ انیس بھائی، آپ سے وہی سوال ہے کہ سعد کاندلوی صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ ہے، اس کو آپ اپنی زبان سے کہہ دیجیے۔ ڈاکٹر حکیم صاحب، ہم نے ان کے فتوے کو تہ دل سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ صرف اور صرف میری زندگی سے اور میری سمجھ سے میں نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دارالعلوم اصلاح کی نیت سے بتایا ہوا ہے، اور امید ہے کہ جس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے وہ اصلاح اپنی کر دیے ہوں گے۔ دیکھو، اتنے قابل لوگ ہیں سعد کاندلوی صاحب کے پاس کہ دارالعلوم کے فتوے کو ریجیکٹ کر دینے والے ہیں۔ گروپ والے دیکھو، اتنا قابل آدمی آج تک آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ تو حکیم صاحب، دارالعلوم نے جو فتویٰ دیا اصلاح کے لیے دیا ہے، ابھی اصلاح ہو گئی تو ریجیکٹ کر دیں گے۔ ان باتوں کو کیوں بار بار دہراتے رہیں گے؟ ہم چھوڑ دیا، ہم نے، اصلاح ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ امت میں فتنہ پھیلانا نہیں ہے، امت کو جوڑنا ہے۔ سامعین، یہ ہے سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کے عاشقوں کا حال۔ ان کے نزدیک فتویٰ بھی ریجیکٹ ہوتا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد شریعت کے معیار و مقیاس ہیں۔ اتر پردیش کے ایک صاحب نے تو سعد کاندلوی حفظہ اللہ منہ کو علامہ انور شاہ کشمیری، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور دنیا بھر کے تمام خواص و عوام مسلمانوں کا امیر شرعی بھی بنا دیا۔ ان کی آواز میں ان کے دعاوی سنیے۔ تبلیغی جماعت میں جانا فرض عین ہے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہیں، پوری دنیا کے امیر ہیں، ماشاء اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب پوری 100% حق پر ہیں اور دین کو صحیح پیش کر رہے ہیں پورے عالم کے سامنے۔ صحیح پورا آپریشن کر دیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کے ویڈیو بن رہے ہیں، موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ موبائل ہی فتنہ ہے۔ پہلی بات تو حضرت جی تو صاف ہائی لیول کی باتیں سب بتاتے ہیں وہ سب۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب پوری امت کے امیر ہیں، پوری انسانیت کے امیر ہیں۔ تم لوگ چاہے اتنا فتنہ کرو، کچھ تمہارے فتنہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا چہرہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، اتنا چمکتا نورانی چہرہ ہے ان کا کہ یہ چہرہ کسی ایک سچے مسلمان کا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جب اسٹیشن میں اترے تھے نا، تو ایک سردار جی نے دیکھ کے ان کے چہرے کو کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ کتنا نورانی تھا، ایسے ہی ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا چہرہ بہت ہی نورانی چمکدار ہے، ماشاء اللہ۔ ایسے ہی ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا چہرہ بہت ہی نورانی چمکدار ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، ماشاء اللہ۔ تینوں بیٹے عالم ہیں، چھوٹے بیٹے مفتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خود اتنے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کو ساری جانکاری ہے، ماشاء اللہ۔ جیسے مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ حق پر تھے، ایسے ہی ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب بھی حق پر ہیں، ماشاء اللہ۔ سامعین، جس جماعتی بندے نے فتوے کو ریجیکٹ کرنے کی بات کہی، اس نے یہ نہیں سوچا
کہ اس طرح کا جملہ کفر کی سرحد تک پہنچا دیتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی سرحد سے نکل جائے۔ اس سلسلے کا یہ سوال اور جواب انہیں سن لینا چاہیے۔ سوال: فتوے کی اہمیت کیا ہے؟ فتویٰ کی کس حد تک پابندی ہونی چاہیے؟ کیا فتویٰ قابل عمل ہے؟ اگر کسی فتوے پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا مذہبی رد عمل کیا ہوگا؟ اگر فتوے پر عمل نہ کیا جائے تو دوسرا اقدام کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر فتوے کا احترام نہ کیا جائے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: کسی بھی مسئلے کے شرعی حکم یا اس مسئلے کے حل کا نام فتویٰ ہے جو سوال کی صحت پر موقوف ہوگا۔ فتویٰ فقہ یعنی قرآن، حدیث اور اجماع و اجتہاد سے حکم شرعی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر انسان کے ذاتی عمل سے متعلق ہے جیسے صحت نماز تو مستفتی کو اس پر عمل کرنا چاہیے ورنہ وہ عند اللہ ماخوذ ہوگا، اور کسی دوسرے کے حقوق سے متعلق ہے تو اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں فریق ثانی کو یہ حق ہے کہ حاکم مجاز سے رجوع ہو۔ فتویٰ چونکہ حکم شرعی ہے اس کا احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس کی توہین سے شریعت کی توہین ہوگی جس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ سامعین، فتویٰ ریجیکٹ کرنے والے صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعد کاندلوی حفظ اللہ منہ کی اصلاح ہو چکی ہے اور وہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر چل رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آئے دن ان کے بیانات اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں۔ کاغذ اور قلم سے دین کی خدمت نہ ہونے کی بات وہ کئی بار کر چکے، جن کی وجہ سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو بھی میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے صاف کہا کہ اس طرح کی باتیں کہنا بدعت ہے۔ سعد کاندلوی حفظ اللہ منہ کے اسلام مخالف عقائد و نظریات کی صحیح تعداد تو اب شمار سے باہر ہو چکی۔ چند عقائد اس وقت بھی سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے ثواب نہیں ملتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کا یہ کام اگرچہ جہاد نہیں ہے لیکن یہ جہاد کے ایک فرد یعنی قتال سے بھی افضل ہے، کیونکہ دعوت کا مقصد ہلاک کرنا نہیں ہے بلکہ جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا ہے۔ نمبر 3، غلو اس بات حق کو نہیں کہتے بلکہ انکار حق کو غلو کہتے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ صحابہ کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو بیان کرنا یہ غلو سمجھ لیا گیا، حالانکہ میں کہتا ہوں یہ بیان نہ کرنا غلو ہے۔ نمبر 4، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ان آیتوں میں انفاق سے مراد صرف اور صرف اللہ کے راستے کے اس خروج پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے دوسرے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بہت سی آیتیں ہیں۔ نمبر 5، جن پر اللہ کا انعام ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اگر یہ امت دعوت اللہ کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر و اذکار میں لگ جائے تو 4 قسموں میں سے صرف ایک قسم کی مستحق بنے گی۔ ان 4 قسموں میں اغلب محنت کرنے والوں کی ہے، یعنی پہلی 3 قسم۔ نمبر 6، لوگ دعوت کو نہج نبوت کے اعتبار سے بھلا بیٹھے اور رواجی شکلیں اختیار کر چکے ہیں، اور ہماری نقل و حرکت اور نفر و خروج کو کلمہ نماز سیکھنے کی تنظیم سمجھ لیا گیا، اسی لیے اس کے متبادل لائے گئے، حالانکہ نفر و خروج کا کوئی متبادل نہیں۔ نمبر 7، جب ہم نفر و خروج کے فضائل صرف اپنے کام کے لیے ثابت کرتے ہیں تو لوگ اس کو غلو سمجھتے ہیں۔ اس کو غلو سمجھنے کی 3 وجہ ہے۔ نمبر 1، صحابہ کے نفر کے مقصد کو لوگ نہیں جانتے۔ نفر کا اصل مقصد دین کو عالمی سطح پر قائم کرنا ہے۔ صحابہ کا جو نفر ہوتا تھا اس کا مقصد ارتداد کو روکنا اور دین کی کمی کو دور کرنا تھا۔ باقی 2 وجہ مولانا نے بیان نہیں فرمائی، شاید ذہن دوسری بات کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ نمبر 8، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر ہم سارے اعمال کرتے اور دعوت کا کام نہ کرتے تو کبھی خیر امت نہ ہوتے۔ نمبر 9، دنیا میں جتنی دینی تحریکیں ہیں ان میں اور ہم میں صرف اور صرف نفر اور خروج کا فرق ہے۔ یہ نفر اس کام کی خصوصیت ہے۔
نمبر 10، جس بیان کے آخر میں تشکیل نہ ہو ایسے بیانات ہمارا موضوع نہیں ہیں۔ نمبر 11، نفل نماز توڑ کر دعوت دینا چاہیے، مولانا الیاس۔ نمبر 12، دور صحابہ میں منافقین بھی نفر سے انکار نہیں کرتے تھے جس طرح وہ نماز سے انکار نہیں کرتے تھے، ہاں آزار کیا کرتے تھے۔ نمبر 13، یہ کام امر جامع ہے، اور امر جامع کا اصول یہ ہے کہ امر جامع سے شرعی عذر کے باوجود اجازت لے کر جانا بھی قابل استغفار ہے۔ فاضل لمن شئت منہم واستغفر لہم اللہ۔ نمبر 14، ذہنوں میں یہ بات چھا گئی ہے کہ صحابہ تو قتال کے لیے نکلتے تھے۔ نمبر 15، جہاد کے سارے فضائل نفر کے لیے ہیں، اور قتال تو جہاد کا فرض منتہا ہے، یعنی قتال دعوت کا آخری حصہ ہے، اور وہ بھی جب ہے کہ جس وقت اس کی ضرورت ہو۔ نمبر 16، بعض لوگوں کا تنظیمی مزاج ہوتا ہے، یہ تنظیم نہیں ہے، دعوت تو تھکن اور کڑھن کا نام ہے۔ نمبر 17، جو امت کی خیر چاہتے ہیں وہ کبھی خیانت نہیں کرتے، نہ اپنوں سے نہ غیروں سے۔ نمبر 18، کتنے مشرکین ہیں جن کو صحابہ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے نبی نے روک دیا۔ نمبر 19، سارے شعبے مدینے میں موجود تھے لیکن نفر ایک مستقل شعبہ تھا جس میں ہر ایک کا شریک ہونا ضروری تھا۔ نمبر 20، دور صحابہ میں امت نفر پر مجتمع تھی، ایک صحابی بھی نفر سے مستثنیٰ نہیں تھا۔ نمبر 21، دور نبوت اور دور صحابہ میں تعلیم نقل و حرکت کے ساتھ تھی، جہاں جہاں جماعت جاتی تھی وہاں پورا دین جاتا تھا۔ نمبر 22، دور صحابہ میں نفر میں کمی کو سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ چوری و زنا کے جرم سے بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 23، مولانا الیاس فرماتے تھے تبوک کے موقع پر جو ہنگامہ ہوا کعب ابن مالک وغیرہ کا، وہ امت کو خروج و نفر کی اہمیت بتانے کے لیے ہوا۔ نمبر 24، کعب ابن مالک نے جب اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا کہ کیا مجھے اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے، چچا زاد نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم۔ اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تو نفر سے نہ رکتے۔ نمبر 25، اس محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے جرائم عام ہو رہے ہیں۔ نمبر 26، اللہ کے راستے کے نفر میں کمی کا آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کا سبب نفر کا چھوٹنا ہے۔ نمبر 27، باطل کے خلاف چلنے کو استقامت کہتے ہیں، اور حالات کے اعتبار سے چلنا منافقین کا کام ہے۔ منافقین کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں مومنین کے لیے ہیں، ایک آیت بھی منافقین کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جتنی احادیث منافقین کی علامات وغیرہ کے سلسلے میں ہیں وہ صرف مومنین کے لیے ہیں۔ سامعین، سعد کادلوی حفظہ اللہ منہ کے انہی جیسے بیانات کی بنا پر دارالعلوم دیوبند نے اپنے مفصل فتوے میں کہا تھا کہ سعد کادلوی اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ اہل علم کو ان کی گمراہیاں عوام کے سامنے بیان کرنی پڑیں گی اور اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچانی پڑے گی، تاکہ ملت اسلامیہ ان کے گمراہ کن عقائد و نظریات سے کنارہ کش ہو جائے۔ اس کے علاوہ ملک کے 4 صوبوں کے مفتیان کرام نے تو چند ماہ پہلے سعد کادلوی حفظہ اللہ منہ کو صاف صاف بدعتی کہا تھا۔ سامعین، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچے علم والے یا بے پڑھے لکھے لوگ ان علماء کی باتوں کو دلیل بناتے ہیں جو سعد کادلوی حفظہ اللہ منہ کی تعریف و توصیف میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے اور کہاں کیا موقف اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ سوال اور جواب سماعت فرمائیں۔ سوال: مسئلہ یہ ہے کہ علماء دیوبند کا اس بات میں کیا موقف ہے کہ اگر علماء دیوبند کی کسی مسئلے کو لے کر دو رائے ہو، یعنی کوئی اختلاف ہو، جیسے کہ عورتوں کا جماعت میں جانا، دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جانا نہیں چاہیے اور دیوبند ہی کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جانا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ویڈیو کا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ دین کے کام کے لیے ویڈیو بنانا جائز ہے اور کچھ ناجائز کہتے ہیں، جبکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں اور اس طرح کے بہت سے مسئلے ہیں۔ الحمدللہ
میں تو دونوں علماء کی دل سے قدر کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ دونوں حق پر ہیں، اور مجھ کو ان دونوں مسئلے میں جو آسان لگتا ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ جیسے کہ مجھے دین کا کوئی بیان سننا ہوتا ہے تو ویڈیو بھی دیکھ لیتا ہوں، اور دوسرے مسئلے میں اپنے گھر کی عورتوں کو جماعت میں نہیں بھیجتا اور غلط کسی عالم کو نہیں کہتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے عالم تو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کا غلط ہے کیونکہ یہ ہوا پرستی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ تو ایک عالم کو پکڑ لو اور سارے مسئلے اس عالم کے ہی مانو، اور دلیل دیتے ہیں کہ جیسے 4 اماموں میں سے ایک کی تقلید جائز ہے، سب کی باتیں نہیں مان سکتے، ایسے ہی سارے عالم کی بات نہیں مان سکتے، اور اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو۔ اور میں ایک شیخ کا مرید بھی ہوں اور وہ شیخ الحدیث بھی ہے۔ جب یہ بات میں ان سے معلوم کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلے کی بات میں مفتیان کرام کی بات پر عمل کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے میں کس بات پر عمل کروں؟ مجھے امید ہے کہ میرے مسئلے کو مفتیان کرام سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مسئلے کا جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں عنایت فرمائیں اور مسئلے کی وضاحت ذرا تفصیل سے بتائیں۔ اگر مسئلے کو تفصیل سے نہیں بتایا تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کا خادم ارشاد صدیقی۔ جواب: فقہ کا اصول یہ ہے کہ جب 2 مفتیان کرام کا اختلاف کسی فتوے میں ہو جائے تو جو ان میں سب سے زیادہ بڑا عالم ہے اور زیادہ پرہیزگار ہے اس کے فتوے کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ آپ بھی اسی پر عمل کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی اسی کے قریب ہے، اس کا متن بھی سماعت فرمائیں۔ جب کسی مسئلے میں مفتیان کرام کی آراء کا اختلاف ہو جائے تو عام آدمی کس رائے کو اور کیوں اختیار کرے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اولاً تو جس قول کو دلائل کی روح سے قوت حاصل ہو اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اگر ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو، مثلاً عام آدمی کو دلائل اور ان کی قوت استنباط اور طریقہ استنباط کا علم نہ ہو، تو پھر جس طرف جمہور اہل علم کا رجحان ہو اس قول پر عمل کرے۔ اگر دونوں رائے کے قائلین کی تعداد یکساں یا بہت زیادہ ہو کہ اکثر اہل علم کا رجحان نہ معلوم ہو سکے تو پھر دونوں میں سے جن کے علم و تقویٰ پر اس کو اعتماد زیادہ ہو اور عام حالات میں بھی انہی کی رائے پر عمل کرتا ہو تو ان کی رائے کو لینا لازم ہوگا۔ یعنی جن علماء سے وہ عموماً رہنمائی لیتا ہے اور ان کے بیان کردہ مسائل پر اسے اعتماد ہوتا ہے انہی کی رائے پر اس مسئلے میں عمل کریں۔ صرف سہولت یا خواہش نفس کی وجہ سے دوسرے عالم کے فتوے پر عمل نہ کرے، خواہ جواز کے قائل مفتی انتہائی متدین و متقی ہوں۔ اس معاملے میں نفسانی خواہش کی بالکل آمیزش نہ آنے دے۔ بالفرض دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر علم و تقویٰ میں فضیلت یا فوقیت دینے سے عاجز ہو تو پھر اس رائے کو اختیار کرے جس میں احتیاط زیادہ ہو۔ مثلاً ایک جانب وجوب کا قول ہو اور دوسری جانب استحباب کا تو وجوب والی رائے پر عمل کرے، یا ایک جانب حرمت کا فتویٰ ہو اور دوسری جانب گنجائش کا تو حرمت والی رائے اختیار کرے گا۔ مثلاً قرات خلف الامام کا جواز و عدم جواز، یہاں عدم جواز راجح ہے۔ جس نبیذ کی حرمت و حلت میں اختلاف ہو وہاں احتیاطاً حرمت راجح ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال غیر منصوص اجتہادی مسائل میں علماء کی آراء کے اختلاف کو نزاع کا باعث بنانا درست نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور متقدمین سے اجتہادی مسائل میں آراء کا اختلاف بھی منقول ہے، لیکن اس کے ساتھ ادب کے ہر پہلو کی جتنی رعایت منقول ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اس کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں پہنچ کر نماز عصر کی ادائیگی کا کہا تھا۔ راستے میں جب نماز قضا ہونے کا خدشہ ہوا تو بعض نے اصل علت کو سامنے رکھ کر راستے ہی میں نماز پڑھ لی، اور بعض نے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے نماز قضا ہو جانے دی۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو دونوں کی تصویب فرمائی۔ بہرحال
فقہائے امت کے اس اختلاف میں بھی امت کے لیے خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سامعین، ان فتووں سے ظاہر ہے کہ جب ایک ہی مسئلے میں واضح دلائل کی روشنی میں دو طرح کے فتوے ہوں تو سب سے طاقتور علمی جماعت کے فتوے کو قبول کیا جانا چاہیے، اور اس وقت دارالعلوم دیوبند اور اس کے ہمنوا دارالافتاء تمام افراد سے اوپر ہیں، لہذا ان کا فتویٰ ہی قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح اس جماعت کا فتویٰ قابل قبول ہوگا جو حرام یا کراہت تحریمی کا حکم لگا رہی ہے۔ اے کاش لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔